یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، خلافت تھی تو مصطفیٰ کریم کی شریعت کے تابع تھی۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا امیر المومنین ہمارے یہاں ایک عجیب رسم و رواج پڑ گیا ہے، دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے، لوگ آتے ہیں اور اس دریائے نیل کے اندر ایک جوان لڑکی کو زیور سے آراستہ کر کے زندہ درگور کرتے ہیں، پھر دریائے نیل چل پڑتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خط لکھتے ہیں اور فرماتے جا لے جا، یہ خط دریا میں پھینک دینا، اللہ نے چاہا تو دریائے نیل چل پڑے گا۔ وہ شخص گیا دریائے نیل میں اس خط کو پھینکا، ابھی باہر نہیں آئے تھے کہ دریائے نیل اپنی موجوں کے ساتھ چل پڑا۔ کسی نے پوچھا کہ اس خط پر کیا لکھا ہوا تھا، تو فرمایا اس خط پر ایک ہی بات لکھی ہوئی تھی، اگر تو اس رسم و رواج سے چلتا ہے تو تیرے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر چل۔ علماء فرماتے ہیں جو مصطفیٰ کا بن جاتا ہے رب کائنات کا نظام اس کی انگلیوں کے اشاروں پہ چلا دیتا ہے۔ جسے حضرت اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو مصطفیٰ کی شریعت کے تابع کر دیا، بس آپ پھر جو کام کرنے نکلتے تھے اللہ مدد بھی فرماتا تھا، کامیابیاں بھی عطا فرماتا تھا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی 10 سالہ حکومت اور سن 23 ہجری کو آپ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ حج ادا کرنے کے بعد واپس ایک جگہ پہ آئے اور وہاں آ کر اپنی اونٹنی کو بٹھائے اور پھر اس کے ساتھ ٹیک لگائی اور اپنے اوپر ایک کپڑا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار روئے اور رونے کے بعد عرض کی یا اللہ اب عمر کے بازوؤں میں وہ طاقت نہیں رہی جو پہلے ہوتی تھی، اے اللہ عمر کو شہادت کی موت اپنے محبوب کے شہر میں عطا کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک آ گئے۔ آپ کے مبارک دور کے اندر یہ جاری رہا کہ آپ کسی بھی بالغ مرد جو مدینہ پاک کا رہشی نہ ہوتا اس سے بغیر اجازت مدینے میں داخل نہیں ہونے دیتے، اور خصوصاً کسی غیر مسلم تو آپ مدینہ پاک میں ایسے ہی اجازت نہیں دے دیتے کہ کسی کا جو اب جی چاہے وہ مدینہ پاک آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلاف یہ نہیں تھی، تو آپ کے دور میں ایک جوان تھا جس کو مدینہ پاک بھیجا گیا جو یہ آٹا پیسنے والی چکی بنانے میں بڑی مہارت رکھتا، اور وہ مدینہ پاک آیا تو اس کا کام بڑا تیزی سے چل، تو اس کے کام کے مطابق اس پر ٹیکس عائد کیا گیا۔ اس نے آ کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی شکایت دائر کی۔ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اس کا کام پوچھا کہ تیرا کاروبار کیا ہے؟ اس نے اپنا سارا کاروبار بتایا، تو آپ نے فرمایا جتنا تیرا کاروبار ہے تجھ پر اتنا ہی ٹیکس آتا ہے۔ تو وہ شخص جب اٹھنے لگا امیر المومنین نے فرمایا کہ کوئی ایک اچھی چکی آٹا پیسنے کے لیے ہمیں بھی ایک بنا دو جس سے مدینہ پاک کے لوگوں کو اس کام میں آسانی ہو جائے۔ تو وہ شخص یہ کہنے لگا کہ ہاں میں ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کو رہتی دنیا تک لوگ یاد کریں گے، اور یہ کہہ کر وہ اٹھ کے چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم نے سنا یہ شخص مجھے موت کی دھمکی دے کے گیا، لیکن اس کے باوجود آج کل کے حکمران ہوتے تو نہ جانے کیا ہوتا، گرفتاریاں ہوتی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گرفتار بھی نہیں کیا۔ بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس صورت میں پھر کوئی محافظ رکھ لیے جاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی محافظ نہیں رکھا ہوا، بلکہ بیرون ملکوں کے سفیر امیر المومنین سے ملاقات کرنے آتے اور کہتے کہ ہم نے حضرت عمر سے ملنا ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں کس شان کے مالک کے ہیں اور کہاں بیٹھے ہوں گے، کیسی ملاقات ہوگی۔ جب کوئی سفیر آتا تو کہا جاتا جاؤ فلاں درخت کے نیچے جو اینٹ کا سرانہ بنا کے سو رہا ہے وہی وقت کا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم۔ اس قدر آپ سادگی کے مالک تھے۔ ایک دن آپ نماز فجر پڑھانے کے لیے مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، وہ بدبخت پہلی صف میں چھپ کے کھڑا تھا اور اس کے پاس زہر آلودہ خنجر تھا۔ عین نماز کی حالت میں اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر پے در پے وار کیے، بعض نے کہا 6 بار یا 8 بار، جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور آپ نے مختصرا فجر کی نماز چھوٹی صورتوں سے پڑھائی۔ وہ شخص پیچھے بھاگنے لگا، صحابہ کرام اس کو پکڑنے لگے تو اس نے پھر خنجر کو گھمایا جس سے
इससे कमो पेश 8 सहाबा इकराम शदीद जख्मी हो और जिनमें 6 सहाबा इकराम शहीद भी हो। फिर एक शख्स ने उसके ऊपर चादर डाली जिससे वो पकड़ा गया, लेकिन उसने खुदकशी कर। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा मुझ पर हमला करने वाला कौन? अर्ज की हजूर वो अबू अल्लूलू फेरोज नामी ईसाई था। तो फरमाने लगे अल्लाह का शुक्र है कि मेरे खून में कोई मुसलमान मुलव्वस नहीं हुआ। और फिर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु 3 दिन या 4 दिन शदीद जख्मी रहे। आखिरी वसीयतों में जो बातें थी वो एक बात ये थी, आपने अपने बेटे से कहा कि जाओ उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में अर्ज करो कि हजरत उमर चाहते हैं कि उन्हें कब्र मुस्तफा के कदमों में आका के गुंबद खजरा में नसीब हो जाए। और उस वक्त मेरे आका के गुंबद खजरा फकत एक ही कब्र की जगह थी जिसे उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा पाक ने अपने लिए रखा हुआ था। उससे पहले मेरे हुजूर का मेजार था और आका के कदमों में सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक का मेजार। अब एक ही कब्र की जगह जो आपने अपने लिए रखी हुई थी, लेकिन जब हजरत उमर की शहादत की बात सुनी तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा पाक की भी आंखें बाहर आई और फरमाया कि मैंने जगह तो अपने लिए रखी, लेकिन हजरत उमर ने हुजूर से ऐसी मोहब्बत की है, मुस्तफा के दीन को ऐसा फैलाया है, गुंबदे खजरा के अंदर कब्र की जगह मैं हजरत उमर को अता करती हूँ। और हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का मेज़ार आज भी गुंबदे खजरा के अंदर मौजूद है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपको आज भी नसीब है।